السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ نماز کے مسائل سے متعلق ہمارا درس جاری تھا۔ نماز کے مسائل سے متعلق ہمارا درس چل رہا تھا، تو ہم نے تقریباً رکوع تک، نماز کی ابتدا سے رکوع تک کا دلائل کی روشنی میں نماز کی کیا حالتیں ہیں، کیسی کیفیتیں ہیں، کون سا رکن کیسے ادا کیا جاتا ہے، وہ اختصار کے ساتھ بتایا تھا۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد سے انشاءاللہ السلام تک کے ہم کچھ مسائل پڑھیں گے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد یا رکوع سے اٹھتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے تھے تو کھڑے ہوتے ہوئے تکبیر کہتے تھے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک یا اپنے کان تک اٹھاتے تھے، یعنی رفع الیدین کرتے تھے، اور کہتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد کی یہ دعا ہے، اور رکوع سے اٹھنے کا جو طریقہ ہے، یا تو آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں، یا پھر پہلے آپ اٹھ جائیں، سمع اللہ لمن حمدہ کہیں، قریب اٹھنے کے وہاں پر آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہیں، دونوں بھی درست ہیں۔ آپ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہیں، وہ بھی درست ہے۔ جب رکوع سے اٹھ کر تھوڑا سا سیدھا کھڑے ہو جائیں، جب آپ کہیں سمع اللہ لمن حمدہ، تب بھی درست ہے۔ لیکن رفع الیدین جو آپ کو کرنا ہے وہ کھڑے ہونے کے بعد، وہ رکوع سے اٹھتے ہوئے اسی حالت میں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، بلکہ سیدھے کھڑے ہو جانے کے بعد آپ کو رفع الیدین کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ یہاں پر رکوع کے بعد کا جو مسئلہ ہے، رکوع سے اٹھنے کے بعد طریقہ یہ ہے کہ آپ مکمل سیدھے کھڑے ہو جائیں اطمینان کے ساتھ۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدہ کرنے میں جلد بازی نہ کریں، یعنی جلدی سے سجدے میں جانے کی کوشش کرنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ سیدھے کھڑے ہو جائیں، ایسے کھڑے ہو کہ آپ کے پیٹھ کی ہڈی مکمل طور پر سیدھی ہو جائے۔ ابھی رکوع میں ٹیڑھی تھی، اب کھڑے ہونے کی حالت میں ہڈیاں اپنی جگہ پر جوڑیں، پورے اپنی جگہ پر پہنچ جائیں، مکمل اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور کھڑے ہو کر ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یہ دعا پڑھ لیں۔ بعض مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ یہاں کھڑے ہونے کے بعد لوگ اپنے ہاتھ باندھ دیتے ہیں، جیسے رکوع سے پہلے قرات کے درمیان میں ہاتھ باندھے گئے تھے، ایسے ہی کھڑے ہونے کے بعد بھی ہاتھ باندھتے ہیں۔ تو اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہونے کے بعد ہاتھ نہیں باندھنا ہے، کھڑے ہونے رکوع سے اٹھنے کے بعد دوبارہ ہاتھ باندھنا یہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ باندھنے کا ثبوت نہیں ہے۔ جن علماء کرام نے رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ باندھنے کی اجازت دی ہے، وہ ان کا قیاس ہے، انہوں نے قیاس کیا ہے رکوع سے پہلے کے عمل پر، کہ رکوع سے پہلے ہاتھ بندھا ہوا تھا، تو ایسے ہی رکوع کے بعد بھی قیام کی حالت ہے تو یہاں بھی ہاتھ بندھا ہونا چاہیے، اس طرح سے انہوں نے قیاس کیا ہے۔
اگر کوئی شخص ہاتھ باندھ لیتا ہے تو ایسی صورت میں ہم ان پر کوئی سختی نہیں کریں گے، لیکن بتایا جائے گا کہ بہتر یہ ہے کہ ہاتھ نہ باندھا جائے، کیونکہ یہاں ہاتھ باندھنے کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں سجدہ کرنا ہے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد جب ہم سجدے کے لیے جائیں گے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے پہ جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اب سجدے کی طرف مڑیں گے، زمین کی طرف جاتے ہوئے، نیچے بیٹھتے ہوئے۔ بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو پہلے باقاعدہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھیں گے، پھر گھٹنوں کو زمین پر رکھیں گے۔ پہلے ہاتھ زمین پر رکھیں، پھر اس کے بعد گھٹنے زمین پر ٹکائیں گے۔ تو اس طرح سے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد اور امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کا ذکر فرمایا ہے کہ پہلے ہاتھ رکھنا ہے، پھر اس کے بعد گھٹنا، اور گھٹنا رہنے سے متعلق حدیثوں کے متعلق یہاں پر لکھا گیا ہے کہ تقریباً وہ حدیثیں ضعیف ہیں، اس لیے صفت الصلاۃ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صفت الصلاۃ کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ گھٹنا پہلے رکھنے سے متعلق حدیث ضعیف ہے۔ تو ہم پہلے سیدھا سادہ آپ کو مسئلہ بتا دیتے ہیں کہ جب آپ سجدے کے لیے جائیں تو پہلے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھیں، پھر اس کے بعد اپنا گھٹنا زمین پر رکھیں اور سجدے میں چلے جائیں۔ اب ہم سجدے کی حالت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ سجدے کی حالت میں کون کون سی چیزوں پر نظر رکھنی ہے؟ سجدے میں ہمارے ہاتھ اور ہماری پیشانی اور ہمارے گھٹنے اور ہمارے پیر، اتنی چیزوں پر ہمیں دھیان دینا ہے کہ کون سا حصہ زمین پر ٹکا ہوا رہے اور کس طرح سے ٹکا ہوا رہے، اور ہمارے جو بازو ہے، کوہنی سے اوپر کا جو حصہ ہے، وہ حصہ بدن سے ٹکا ہوا ہو یا نہ ہو، یہ ساری چیزیں ہم کو دیکھنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ہاتھ سے شروع کرتے ہیں کہ ہمارے جو ہاتھ ہیں، یہ ہاتھ کا پنجہ یہ مکمل زمین پر ٹکا ہوا ہونا چاہیے۔ ہاتھ کا پنجہ زمین پر مکمل ٹکا ہوا ہونا چاہیے۔ پورے ہاتھوں کو ہم نیچے رکھیں گے، صرف پنجے کے بعد کا جو حصہ ہے، پنجے کے بعد کا حصہ جو کوہنی اور اس کے بعد اس کے اوپر کا حصہ، یہ پورا حصہ زمین سے اٹھا ہوا رہے، زمین پر ٹکا ہوا نہ رہے، صرف ہمارا پنجہ زمین پر ہو۔ اور اس کے بعد اس ہاتھ کو کس جگہ رکھنا ہے، کہاں رکھنا ہے؟ سر کے بہت آگے یا بالکل پیٹ کے پاس یا سر کے برابر؟ تو اس ہاتھ کو ہمیں زمین پر رکھنا ہے اپنے کندھے کے برابر یا کانوں کے برابر، کندھے یا کانوں کے برابر یا دونوں کے درمیان، یعنی کندھے سے لے کر کان تک اس درمیان میں یہ ہاتھ زمین پر کہیں بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا ہاتھوں کا مسئلہ۔ اس کے بعد ہمارا جو سر ہے، سر زمین پر ٹکا ہوتا ہے، تو سر کا جو اگلا حصہ ہے پیشانی زمین پر ٹکی ہو، اور ساتھ میں ہماری ناک بھی زمین پر ٹکی ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ پیشانی زمین پر ہے اور ناک ہوا میں ہے، ناک اوپر ہے، نہیں، بلکہ پیشانی اور ناک دونوں بھی زمین پر ٹکی ہوئی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں گھٹنوں کی طرف، تو ہمارے دونوں گھٹنے بھی باقاعدہ زمین پر ٹکے ہوں، وہ جب ٹکے ہوں گے تبھی ہمیں باقاعدہ سجدے کرنے میں آسانی ہوگی، ورنہ گھٹنے اٹھا کر تو ہم صحیح سجدہ کر ہی نہیں سکتے۔ دونوں گھٹنے زمین پر ٹکے ہوئے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نیچے پیر ہے، پیر بھی ہمارے زمین پر ٹکے ہوئے، تو
تو پیر کے زمین پر ٹکے ہونے کی حالت کیسی ہوتی ہے، کس طرح سے پیر ٹکے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ایک تصویر کے ذریعے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ یہاں پر جیسے یہاں پر یہ آپ پیر دیکھ رہے ہیں، اس تصویر کے اندر آپ کو سجدے کی حالت میں پیر نظر آ رہے ہیں کہ پیر کیسے زمین پر ٹکے ہوئے ہیں۔ زمین پر پیر ٹکے ہوئے ہیں اور ساتھ میں جو انگلیاں ہیں، انگلیاں تھوڑی سی ٹیڑھی ہیں اور آگے کی طرف مڑی ہوئی ہیں۔ انگلیاں تھوڑی سی ٹیڑھی ہو کر آگے کی طرف مڑی ہوئی ہیں۔ تو باقاعدہ اس طرح سے سجدے کی حالت میں ہمارے پیروں کی انگلیاں آگے کی طرف مڑی ہونا چاہیے۔ اور یہ دونوں جو پیر ہیں، یہ دونوں پیر جب ہم ایسے دیکھیں گے پیچھے کی طرف سے تو باقاعدہ اس طرح سے دونوں پیر آپس میں ملے ہونا چاہیے۔ اگر ملے نہ ہو تو قریب قریب ہونا چاہیے۔ دونوں پیروں کو اس طرح سے ہم قریب کر لیں، یہ پیروں کی کیفیت ہے۔ اس کے بعد جو ہاتھ کی کیفیت ہے، جس طرح سے آپ یہاں پر یہ ہاتھ دیکھ رہے ہیں تصویر کے اندر، دونوں ہاتھ ایک تو پنجے زمین پر ٹکے ہوئے ہیں، لیکن پنجے کے بعد کا جو حصہ ہے وہ حصہ نہ زمین پر ٹکا ہوا ہے اور نہ بغلوں سے چپکا ہوا ہے۔ یہ حصہ پنجے کے اوپر کا جو حصہ ہے وہ نہ زمین پر ٹکا ہوگا اور نہ بغلوں سے چپکا ہوا ہوگا۔ اس طرح سے پورا کا پورا ہاتھ اوپر کی طرف رہے گا۔ یہ سجدے کی کیفیت ہے۔ اگر پنجے کے بعد کا جو حصہ کوہنی تک کے ہے، اس کو زمین پر اگر رکھا گیا تو ایسی صورت میں یہ سجدہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس پورے ہاتھ کو زمین پر ٹکانے سے منع فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کو، اس کیفیت کو باقاعدہ کتے کی کیفیت یا اس کے بیٹھنے کی کیفیت سے تشبیہ دی ہے۔ آپ نے فرمایا کتے کی طرح نہ سجدہ نہ کرو۔ کیسے؟ جب کتا جب بیٹھتا ہے تو باقاعدہ پنجے سے لے کر کوہنی تک کا پورا حصہ زمین پر رکھ دیتا ہے، تم ایسے سجدہ نہ کرو۔ اب یہ جو سجدے کا طریقہ ہے، یعنی کوہنی تک کا پورا حصہ زمین سے اوپر ہو اور بغل سے ملا ہوا نہ ہو، تو یہ طریقہ کس کے لیے؟ مرد کے لیے یا عورت کے لیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حصہ یہ طریقہ دونوں کے لیے بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بھی یہ طریقہ سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو زمین پر پورا ہاتھ ٹکانے یا پھر بغلوں سے چپکانے اس کی تعلیم نہیں دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھایا، اور اس طرح سے آپ نے اپنے ہاتھوں کو اوپر کی طرف اٹھایا اور اپنے بغل سے دور رکھا۔ یہی طریقہ مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے۔ اور سجدے میں ہم آنکھیں بند نہیں کریں گے، شروع سے لے کر آخر تک نماز کی حالت میں ہماری آنکھیں بند نہیں رہے گی۔ جیسے ہم نے کل کے درس میں بتایا تھا کہ بعض لوگ ہاتھ باندھ کر جب کھڑے ہوتے ہیں تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آنکھیں کھلی رہنے سے دائیں بائیں آگے پیچھے کا دکھائی دیتا ہے، تو دکھائی نہیں دینا ہے، اس لیے آنکھ بند کر لینا ہے۔ تو آنکھیں بند کرنا یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، اس لیے نہ قیام کی حالت میں آنکھ بند کرنا ہے، نہ رکوع کی حالت میں، نہ سجدے کی حالت میں، نہ تشہد کی حالت میں، کسی بھی حالت میں ہماری آنکھیں بند نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے اگر سامنے سے کوئی موذی جانور گزر رہا ہو، سانپ ہے، بچھو ہے، ایسے کوئی نقصان دہ جانور ہو، تو نماز میں اس کو مارنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اگر ہماری آنکھیں بند ہوگی اور سامنے سے ایسے جانور گزرتا رہے گا تو ہمیں کیسے نظر آئے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آنکھیں بند کرنے کی تعلیم نہیں دی۔ اسی طرح اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نمازی کے سامنے سے کسی آدمی کو گزرنا منع ہے
اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں آنکھیں بند کر کے، سامنے سے کوئی اگر گزر رہا ہے تو ہم اس کو کیسے روکیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز میں آنکھیں بند نہیں رہے گی۔ پھر سجدے میں آپ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ تسبیح 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اگر طویل سجدہ کرنا ہے تو اس سے زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 3، 5، 7 اس طرح سے۔ یہاں ایک تصویر دیکھیے، ایک تصویر دکھائی دے رہی ہے کہ اس میں ہاتھ کا پنجہ اور پھر ہاتھ کا پچھلا کوہنی تک کا جو حصہ ہے پورا حصہ زمین پر ٹکا ہوا ہے۔ یہ جو طریقہ ہے سجدہ کرنے کا، یہ طریقہ درست نہیں ہے، نہ آدمی کے لیے اور نہ عورت کے لیے۔ 3 مرتبہ دعا پڑھنے کے بعد پھر ہم کو سجدے سے اٹھنا ہے۔ سجدے سے اٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں۔ اللہ اکبر کہنا ہے اور سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جانا ہے۔ یہاں اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو رفع الیدین نہیں کرنا ہے، صرف تکبیر کہنا ہے، تکبیر کہہ کے اٹھ جانا ہے اور اٹھ کر ایسے بیٹھنا ہے جیسے ہم تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں۔ تشہد کی حالت میں جو بیٹھنے کا طریقہ ہے اس حالت میں ہم کو بیٹھنا ہے۔ اب یہ 2 سجدے کے درمیان کا حصہ ہے، ایک سجدہ ہم نے کر لیا، اٹھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو بیٹھک ہے یہ بیٹھک 2 سجدوں کے درمیان کی ہے۔ تو 2 سجدوں کے درمیان ایک سجدے کے بعد جب ہم اٹھ کر بیٹھتے ہیں تو ہمیں کیسے بیٹھنا چاہیے؟ تو سب سے پہلی چیز کہ بیٹھتے ہوئے ہماری جو پیٹھ ہے مکمل سیدھی ہو جائے۔ سجدے سے ہم اٹھے ہیں، سجدے کے وقت میں ہماری پیٹھ مڑ گئی تھی، پیٹھ کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ اب جب اٹھ کے بیٹھیں گے تو پیٹھ کی ہڈیاں مکمل سیدھی کھڑی ہو جائے گی۔ ہم کو مکمل سیدھے بیٹھ جانا ہے، ایسا نہ ہو کہ سجدے سے آدھا اٹھے اور فوراً سجدے میں چلے گئے، یہ غلط ہے۔ سجدے سے آدھا اٹھ کر فوراً سجدے میں چلے جانا یہ درست نہیں ہے۔ بعض مرتبہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ سجدہ کرتے ہیں اور سجدے سے جب اٹھتے ہیں ان کے ہاتھ ابھی زمین پر ٹکے ہوئے ہوتے ہیں کہ ویسے ہی تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں اور پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ زمین سے ہاتھ اٹھتے بھی نہیں ہیں، زمین پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور دوسرا سجدہ وہ کر لیتے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد مکمل سیدھے بیٹھ جائیں، آپ کے ہاتھ آپ کے دونوں گھٹنوں پر آ جائے اور پھر وہاں پر آپ کو باقاعدہ ایک دعا بھی پڑھنی ہے اور وہ دعا ہے رب اغفر لی رب اغفر لی، 2 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ اور ایک دعا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ تقریباً امام ابو داؤد نے اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنے کتابوں میں اس حدیث کو، اس دعا کو نقل فرمایا ہے۔ یا تو آپ رب اغفر لی 2 مرتبہ کہہ دیں، یا پھر اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، یہ پڑھنا چاہے تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو کم سے کم رب اغفر لی بیٹھ کر 2 مرتبہ پڑھنے تک آپ انتظار کریں۔ دوسرا سجدہ کرنے میں جلد بازی نہ کریں، اس لیے کہ نماز میں رکوع اور سجدے میں جلد بازی کرنا یہ نماز کے ادب کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر نماز میں اطمینان کی تاکید فرمائی ہے کہ نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھیے، نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیے، بہت تیزی کے ساتھ جلد بازی سے نہ پڑھیے۔ تو ایک سجدے کے بعد اٹھ کر ہم کو یہ دعا پڑھنی ہے۔ بیٹھنا کیسے ہے؟ ایسے بیٹھنا ہے جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ تشہد میں کیسے بیٹھتے ہیں وہ آگے ہم تشہد کی جب ہم 2 رکعت مکمل ہوتی ہے تب اس کا ذکر وہاں پر کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا ہے۔
دوسرے سجدے کے لیے جانا ہے تو پھر اللہ اکبر کہیں گے اور سجدہ کر لیں گے. پھر اس کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے، یہاں تک کہ ہماری 1 رکعت مکمل ہو رہی ہے. اب ہم کو دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے. 2 سجدے مکمل ہو گئے، اب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے. تو اب دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں کن کن چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز، جب ہم سجدے سے اٹھتے ہیں تو ہم کہیں گے اللہ اکبر اور سیدھے بیٹھ جائیں گے. سیدھے کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ زمین پر بیٹھ جائیں گے، اور اس بیٹھنے کو کہتے ہیں جلسے استراحت. یہ جو بیٹھنا ہے اس کو کہتے ہیں جلسے استراحت. اور یہاں پر ہمیں کچھ پڑھنا نہیں ہے، بس تھوڑی دیر بیٹھنا ہے اور پھر کھڑے ہونا ہے. سجدے سے آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے، اٹھ کر آپ سیدھے بیٹھ گئے، ایسے بیٹھے جیسے آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر میں پھر وہاں سے آپ سیدھے کھڑے ہو گئے. یہ پہلی چیز ہے کہ دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے آپ کو تھوڑا سا بیٹھنا ہے پھر کھڑے ہونا ہے. اس کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد ہمیں سیدھے ہاتھ باندھ لینا ہے. کھڑے ہونے کے بعد سیدھے ہاتھ باندھ لینا ہے. ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ بالکل پہلی رکعت کی ابتدا میں بتایا گیا تھا کہ ہاتھ باندھتے ہوئے آپ اپنے دائیں ہاتھ کے پنجے کو بائیں ہاتھ کے پنجے کے اوپر رکھیں، یا اس سے آگے جو جوڑ ہوتا ہے پنجے کے اوپر کا اس کے اوپر رکھیں، یا اس سے آگے جو کوہنی سے پہلے کا جو حصہ ہوتا ہے جوڑ سے لے کر کوہنی تک کے درمیان کا وہ حصے پر رکھیں. اس طرح سے کسی بھی جگہ پر آپ رکھ سکتے ہیں، یعنی پنجے کے اوپری حصے سے لے کر کوہنی سے پہلے تک آپ کسی بھی جگہ دائیں ہاتھ کو رکھ سکتے ہیں. اور پھر یہ ہاتھ آپ کے بدن پر کس جگہ رہے گا؟ سینے پر رہے گا. کس کو یہ کام کرنا ہے؟ کیا یہ کام مرد کریں گے یا عورتیں کریں گے؟ تو یہ طریقہ مردوں کا بھی ہے، یہی طریقہ عورتوں کا بھی ہے. باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھنے کے لیے کبھی یہ نہیں کہا کہ مردوں کا طریقہ ایسے ہے اور عورتوں کا طریقہ ایسے ہے. آپ نے نماز پڑھ کے بتا دیا اور کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. تو نبی کی نماز کا طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ وہ مردوں کے لیے بھی ہے اور وہی طریقہ عورتوں کے لیے بھی ہے. تو دوسری رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، اب وہاں کیا کیا کام کرنے ہیں؟ پہلی رکعت میں ہم نے کیا کیا تھا؟ شروع میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یہ پڑھا تھا. لیکن اب یہاں پر وہ دعا نہیں پڑھنی ہے. یہاں پر اب صرف سورہ فاتحہ اور سورہ کی تلاوت کرنی ہے. جب ہم سورہ فاتحہ شروع کریں گے تو اس سے پہلے ہم کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر آمین. آمین یہاں پر بلند آواز سے پڑھیں گے، کہیں گے. اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں اور سورہ فاتحہ آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں تو پھر آمین بھی آپ آہستہ سے کہیں گے. اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، امام صاحب سورہ فاتحہ زور سے پڑھ رہے ہیں تو آپ سورہ فاتحہ دل میں پیچھے پڑھیں اور
ان کی بلند آواز سے آمین کے ساتھ آپ بھی بلند آواز سے آمین کہیں گے۔ اگر امام صاحب ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ یہاں پر پیچھے بلند آواز سے آمین نہیں کہیں گے، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ ہے کہ امام صاحب نے سورہ فاتحہ کب ختم کی۔ آپ اپنی نماز پڑھتے ہیں، وہ اپنی نماز پڑھتے، آپ اپنی دعائیں پڑھتے ہیں، وہ اپنی دعائیں پڑھتے رہتے ہیں۔ تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کی سورہ فاتحہ ختم ہوئی یا نہیں ختم ہوئی اس کا اندازہ نہیں ہے۔ امام صاحب کی سورہ فاتحہ ختم ہوئی یا نہیں ختم ہوئی اس کا بھی اندازہ نہیں ہے، کیونکہ دونوں کی دو سورے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ وہ اپنے دل میں پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے دل میں پڑھ رہے ہیں۔ تو جب آپ کی سورہ فاتحہ ختم ہو جائے گی تب آپ کو وہاں پر آہستہ سے آمین کہنا ہے۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر آپ کو باقاعدہ دوسری رکعت شروع کر کے باقاعدہ ایک نئی سورہ پڑھنا ہے۔ جو بھی سورہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہے چھوٹی سی مکمل سورہ پڑھ لیں یا کسی سورے کا آخری حصہ پڑھ لیں یا کسی لمبی سورے میں سے کہیں ایک دو آیت پڑھ لیں، کہیں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھیں گے اور وہاں سے آپ شروع کر دیں گے۔ جب سورہ فاتحہ سورہ پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ کو رکوع کرنا ہے۔ جیسے ہم نے پہلی رکعت میں بتایا تھا ایسے ہی اب دوسری رکعت میں بھی رکوع کا اور سجدے کا طریقہ ہوگا۔ رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے، دونوں ہاتھوں کو اپنے کاندھے تک یا اپنے کانوں کے برابر تک اٹھائیں گے اور رکوع میں چلے جائیں گے۔ ہم نے کہا تھا رفع الیدین میں یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھانے میں آپ انگوٹھے سے کان کو نہیں لگائیں گے، صرف کاندھے کے برابر یا اپنے کان کے برابر ایسی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں اور پنجہ مکمل آپ کا قبلے کی طرف ہو، اس طرح سے اٹھائیں اور پھر رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع کا طریقہ بتایا گیا تھا، پھر بھی ہم یہاں دہرا دیتے ہیں۔ رکوع میں آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو اچھی طرح سے پکڑ لیں گے اور آپ کا جو کوہنی کا حصہ ہے، کوہنی کے اوپر کا جو حصہ ہے، یہ حصہ آپ کے بغل سے دور رہے گا، وہ حصہ آپ کے بغل سے ملا ہوا نہیں رہے گا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ رکوع کرتے ہیں تو رکوع میں باقاعدہ اپنے کوہنی کا جو حصہ ہے اس کو پورے بدن سے چپکا دیتے ہیں۔ یہاں اپنے کوہنی کے حصے کو بدن سے چپکانا نہیں ہے بلکہ اس کو بغل سے دور رکھنا ہے، اور اس طرح سے جیسے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں گھٹنے کے اوپر باقاعدہ پورے پنجے کو رکھ کر اسے اچھی طرح سے پکڑ لینا ہے۔ اور آپ کا جو سر ہے، سر اور پیٹھ یہ دونوں برابر ہونا چاہیے، نہ پیٹھ زیادہ اونچی ہو سر نیچا ہو، نہ سر زیادہ اونچا ہو اور پیٹھ نیچے ہو، بلکہ برابر ہو، اور آپ کی نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہونی ہے۔ تو اس طرح سے یہ رکوع کا طریقہ ہے۔ پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر سمع اللہ لمن حمدہ یہ کہتے ہوئے آپ کو رکوع سے اٹھنا ہے اور رفع الیدین کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اطمینان سے کھڑے ہو کر ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ اور ابھی ہم نے سجدے کا طریقہ بتایا تھا، ایسے پہلا سجدہ آپ کریں گے اور سجدے میں آپ کے دونوں ہاتھ، دونوں پنجے، آپ کے دونوں پنجے، دونوں گھٹنے اور دونوں پیر، اسی طرح سے پیشانی اور ناک یہ سب زمین پر ٹکے ہوئے ہونا چاہیے۔ پیشانی بھی ٹکی ہو اور ناک بھی زمین پر ٹکی ہوئی ہونا چاہیے۔ بعض مرتبہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ پیشانی زمین پر ٹکا لیتے ہیں مگر ناک کو اوپر رکھتے ہیں، ناک کو نہیں ٹکاتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، ناک بھی زمین پر ٹکی ہوئی ہونا چاہیے۔ اور پھر ہم نے ہاتھ کا جو طریقہ بتایا تھا کہ وہاں پر بھی کوہنی سے پہلے کا جو حصہ ہے وہ زمین پر بچھا ہوا نہ ہو، صرف پنجہ زمین پر ہو سجدے کی حالت میں، اور کوہنی سے اوپر کا جو حصہ ہے وہ بغل سے چپکا ہوا نہ ہو،
बगल से वो भी दूर हो। और इस तरह से 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला कहें और फिर अल्लाहु अकबर कह के बैठ जाए। मुकम्मल अच्छी तरह से बैठना है और 3 मरतबा रब्बिक फिरली, 2 मरतबा रब्बिक फिरली पढ़ना है। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाना है, फिर सजदे का वही तरीका और उसके बाद फिर सजदे से उठना है। जब ये 2 सजदे मुकम्मल करके उठकर बैठ जाएंगे तो अब ये जो बैठ रहे हैं इस बैठने को कहते हैं तशहुद, जलसा तशहुद। जलसा भी कहा जाता है, तशहुद भी कहते हैं। हमारी जुबान में आमतौर पर हम कहते हैं पहला तशहुद, यानी दूसरी रकात में जो तशहुद होता है जिसमें हम तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु पढ़ते हैं, उस बैठने को तशहुद कहते हैं। अब जो जोहर की नमाज है तो उसमें कहते हैं ये पहला तशहुद, वो दूसरा तशहुद। फजर की नमाज में एक ही तशहुद होता है, पहला भी और आखिरी, वहां 2 तशहुद नहीं होते। जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में 2-2 तशहुद होते हैं। तो ये समझिए कि हम 4 रकात नमाज पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर अब इसको हम समझेंगे ये पहला तशहुद है। तो पहले तशहुद में कैसे बैठा जाएगा, क्या तरीके से हम बैठेंगे। सबसे पहले हमें जिन चीजों पर नजर रखना है बैठते हुए, वो हमें ये देखना है कि बैठते वक्त हमें हमारे जो हाथ हैं वो हमारे घुटनों पर हो, हमारे दोनों हाथ हमारे घुटनों पर होंगे और उसमें से जो दायां हाथ होगा हमारा सीधा हाथ जिसको हम कहते हैं, वो दाएं हाथ को हम मुट्ठी की तरफ बांध लें और तशहुद की जो उंगली है, जो अंगूठे के बाद वाली उंगली है जिसको तशहुद की उंगली कहा जाता है, वो उंगली खुली होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं तशहुद की जो उंगली है वो इस तरह से खुली हुई है, तो इसको शहादत की उंगली भी कहते हैं, तशहुद की उंगली भी कहते हैं और बाद मर्तबा इसको असबाबा भी कहा जाता है। तो पहला जो तशहुद है, इस तशहुद के अंदर हम इस तरह से बैठेंगे, हमारी जो शहादत की उंगली है, शहादत की उंगली को हम अलग रखेंगे, खुला रखेंगे और हमारा पूरा पंजा बंधा हुआ रहेगा, यानी 4 उंगलियां आपस में मिली हुई हो, एक उंगली हमारी खुली हुई हो, जो शहादत की उंगली कही जाती है। और फिर उसके बाद हमारी जो निगाहें हैं वो हमारी इस शहादत की उंगली की तरफ होना चाहिए, यानी हमारे सामने। ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल सामने दूर की तरफ देख रहे हो या बिल्कुल अपने दामन में इस तरह से सर मुकम्मल झुकाकर अंदर की तरफ देख रहे हो, नहीं, बिल्कुल नॉर्मल से बैठना है और हमारी निगाहें हमारे इस हाथ की तरफ होना है। उसके बाद जो पीछे पैरों का हिस्सा है, वो पैरों का हिस्सा कैसे रहेगा, तो वो हिस्सा भी आपको हम बता देते हैं। देखिए ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर में दोनों पैर कैसे होना चाहिए उसको वाज़ेह किया गया है। ये जो खड़ा हुआ पैर है ये दायां है, ये जो बिछा हुआ पैर है ये बायां है। बाएं पैर को ऐसे बिछा दिया गया, उसके ऊपर बैठ गए और दाएं पैर को उसके बाजू में खड़ा कर दिया गया है, उसकी उंगलियां बाकायदा किबले की तरफ है। तो ये तरीका है तशहुद अव्वल में बैठने का। पहले तशहुद में यानी 4 रकात वाली या 3 रकात वाली नमाज में जब हम पहली मर्तबा बैठते हैं तो इस तरह से बैठेंगे। तो इसमें हमें किन किन चीजों पर नजर रखना है, हमारे हाथ और हमारे पैर। हमारे हाथों में से एक हाथ खुला हुआ रहेगा बायां हाथ, और दायां हाथ मुट्ठी से बंधा हुआ रहेगा। सिर्फ शहादत वाली जो उंगली होती है वो उंगली खुली रहेगी, क्योंकि हमें उसके जरिए हरकत देना है। और पैरों की जो शक्ल होगी वो शक्ल इस तरह से होगी कि बायां पैर बिछा हुआ हो, उसके ऊपर हम बैठ जाएं और दायां पैर खड़ा हुआ हो, जैसे यहाँ पर खड़ा हुआ आपको नजर आ रहा है।
اور پیر جب ہم کھڑا کرتے ہیں تو اس کی انگلیاں باقاعدہ مڑ کر قبلے کی طرف ہونا چاہیے، یعنی انگلیاں مکمل سیدھی کھڑی نہ ہو بلکہ انگلیاں ٹیڑھی ہو جائیں اور ان کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ یہ پہلے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ اب یہاں سے ہم کو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی اس طرح سے ہم کو التحیات پڑھنا ہے۔ التحیات پڑھتے ہوئے جب ہم التحیات پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد درود پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم آخر کی دعا پڑھیں گے، تو یہ تمام دعائیں پڑھتے ہوئے ہم جو شہادت کی انگلی ہے وہ شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے رہیں گے، شہادت کی انگلی سے ہم اشارہ کرتے رہیں گے، اس کو حرکت دیتے رہیں گے، جس طرح سے ہم نے بتایا کہ مٹھی بند ہو اور ایک انگلی جو شہادت والی انگلی ہوتی ہے وہ انگلی کھلی ہوئی ہو، اور اس انگلی سے ہم حرکت دیں گے۔ یہ حرکت کب دیں گے اور کب سے کب تک دیں گے؟ حرکت دینے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب سے آپ التحیات شروع کرتے ہیں اور جب تک آپ سلام نہیں پھیر لیتے تب تک کہ آپ جتنی دعائیں پڑھتے ہیں، التحیات بھی دعا ہے، اس کے بعد درود ابراہیمی وہ بھی دعا ہے، پھر اس کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی یا اور دوسری دعا پڑھتے ہیں، تو جب تک کہ دعائیں پڑھتے رہے تب تک کہ آپ کی انگلی کو آپ نے حرکت دیتے رہنا ہے۔ بعض مرتبہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ انگلی کو حرکت صرف ایک مرتبہ دینا چاہیے۔ کب؟ کہتے ہیں کہ جب التحیات میں اشہد ان لا الہ کہتے ہیں تو لا الہ کہتے ہوئے انگلی کو اوپر اٹھانا چاہیے اور الا اللہ کہتے ہوئے انگلی کو نیچے رکھنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسے سمجھا جاتا ہے کہ ایک ہی مرتبہ انگلی کو حرکت دینا ہے، اور حرکت دینے کی جگہ کیا کون سی ہے؟ لا الہ پر اٹھانا اور الا اللہ پر نیچے رکھنا۔ تو ایسے کسی بھی حدیث میں اس طرح سے ایک مرتبہ لا الہ پر اٹھانے الا اللہ پر نیچے رکھنے کا ثبوت نہیں ہے۔ تو آپ کو انگلی کو حرکت دینا ہے ابتدا سے لے کر انتہا تک، جب تک کہ دعائیں پڑھتے رہنا ہے تب تک کہ آہستہ آہستہ آپ کو انگلی کو حرکت دیتے رہنا ہے۔ یہ آپ کا تشہد اول ہے۔ تشہد اول میں کیا کیا پڑھتے ہیں ہم؟ تشہد اول میں ہم التحیات، درود اور دیگر دعائیں نہیں پڑھتے ہیں۔ تشہد اول میں صرف ایک دعا پڑھی جاتی ہے اور وہ کیا ہے؟ التحیات بس۔ جب آخری والا تشہد آتا ہے تب ہم التحیات کے بعد درود پڑھتے ہیں اور پھر دعا پڑھتے ہیں، لیکن تشہد اول میں دعا ہماری صرف التحیات ہوگی۔ التحیات للہ، یہ مکمل دعا پڑھنے کے بعد درود پڑھنے سے پہلے باقاعدہ ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو ایسی صورت میں ہمارا طریقہ کھڑے ہونے کا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ہم اللہ اکبر کہیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اوپر کی طرف اٹھ جائیں گے، اوپر کی طرف اٹھیں گے، اور جب ہم کو ہاتھ باندھنا ہے تو وہاں پر کھڑے ہونے کے بعد رفع الیدین پہلے کریں گے پھر ہاتھ باندھیں گے۔ تیسری رکعت میں چاہے وہ مغرب کی نماز ہو یا ظہر ہو، عصر ہو، عشاء ہو، تیسری رکعت میں جب ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں تو مکمل کھڑے ہو جانے کے بعد باقاعدہ ہم رفع الیدین کریں گے۔ رفع الیدین کا مطلب دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھے کے برابر یا کانوں کے برابر اٹھائیں گے اور پھر ہاتھ باندھ لیں گے۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہم نے اس سے پہلے بتا دیا۔ اب تیسری رکعت مکمل کریں گے جیسے پہلی ہم نے مکمل کیا تھا، اور چوتھی مکمل کریں گے جیسے ہم نے پہلی دوسری مکمل کیا تھا۔ رکوع سجدہ مکمل اسی طرح سے ہوگا۔
فرق کیا ہے پہلی دوسری اور تیسری چوتھی میں؟ پہلی دوسری اور تیسری چوتھی میں فرق آپ کا یہ ہے کہ پہلی دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ پڑھتے ہیں اور تیسری چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ یہاں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری کوئی سورہ نہیں پڑھی جاتی، اور پھر جیسے رکوع سجدہ پہلے کیا تھا پہلی اور دوسری رکعت میں، تو تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی رکوع سجدے کا وہی طریقہ ہے، وہی دعائیں ہیں، طریقہ وہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلی دوسری میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ پڑھتے ہیں، تیسری اور چوتھی میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ نہیں پڑھتے، صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اور سیدھے ہم جب چوتھی رکعت میں چلے جاتے ہیں، ایک نئی چیز ہے چوتھی رکعت میں، وہ ہے تشہد آخر۔ تشہد اول تو ہم نے دیکھ لیا تھا، تشہد اول کیسے کرتے ہیں؟ بیٹھنے کا جو طریقہ ہے، ہمارے دونوں ہاتھ ہمارے گھٹنوں پر ہوں گے اور دایاں جو ہاتھ ہے وہ بندھا ہوا رہے گا، اور اس میں شہادت کی جو انگلی ہے وہ شہادت کی انگلی ہماری کھلی رہے گی، اس سے ہم حرکت دیتے رہیں گے۔ اس کے بعد جو پیروں کا جو طریقہ ہے، پیچھے جو پیر ہے، بیٹھنے کا جو طریقہ ہے آخری تشہد میں، وہ طریقہ ہم تصویر کے ساتھ یہاں بتا دیتے ہیں کہ وہ کیسے ہونا چاہیے۔ یہ طریقہ تھا جو ہم نے دکھایا تھا، یہ تشہد اول کا طریقہ ہے۔ بائیں پیر کو آپ نے بچھا دیا اور دائیں پیر کو آپ نے کھڑا کر دیا۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ تشہد آخر ہے، آخری تشہد۔ یہ اس طرح سے بیٹھنے کو حدیث میں تورک کہا گیا ہے، اس طرح سے بیٹھنے کو حدیث میں تورک کہتے ہیں۔ تورک جب عربی لفظ آتا ہے تو آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ اب یہاں پیر دیکھ رہے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بایاں جو پیر ہے وہ بایاں پیر اس بچے کے نیچے سے یہ دائیں طرف نکلا ہوا ہے، اور دایاں پیر اس کے اوپر اس طرح سے کھڑا ہوا ہے۔ جیسے پہلے کھڑا ہوا تھا پہلے تشہد میں، دایاں پیر ایسے ہی کھڑا ہوا ہے، لیکن بائیں پیر میں یہاں فرق ہو گیا۔ پہلے تشہد میں بائیں پیر کو نیچے رکھ کر اس پر بیٹھا گیا تھا، لیکن اب چوتھی رکعت میں یا تیسری رکعت میں جو آخری تشہد اس میں ہوتا ہے، آخری تشہد میں اب جب بیٹھ رہے ہیں تو باقاعدہ بائیں پیر کو دائیں طرف نکال دیتے ہیں، اور اس طرح سے بیٹھنے کو تورک کہا جاتا ہے۔ یہ تورک باقاعدہ اس کا ثبوت حدیث میں موجود ہے، جیسے صحیح بخاری حدیث نمبر 828، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 730، یعنی اس طرح سے یہ حوالے یہاں پر اس کے موجود ہیں، آپ ایک حوالوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس بیٹھنے کو تورک کہتے ہیں، یہ آخری تشہد میں ہوگا۔ اگر مثال کے طور پر جیسے فجر کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، تو کیا فجر کی نماز میں چونکہ دوسری رکعت میں سلام پھیرتے ہیں تو کیا اس تشہد میں ایسا بیٹھیں گے؟ تو جواب ہوگا نہیں۔ آپ ایسا اس نماز میں بیٹھیں گے جس نماز میں دو تشہد ہوتے ہیں، ایک پہلا تشہد ایک آخری تشہد۔ تو جو آخری تشہد ہوگا اس میں بیٹھا جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ مغرب کی نماز میں ہوگا، ظہر کی نماز میں ہوگا، عصر کی نماز میں ہوگا، عشاء کی نماز میں ہوگا، 4 رکعت والی نمازوں میں بھی ہوگا اور 3 رکعت والی نماز میں بھی ہوگا۔ جہاں پر 2 تشہد ہوتے ہیں صرف وہاں پر ایسے بیٹھنا ہے، اور اس طرح سے بیٹھے ہوئے باقاعدہ انہیں کو حرکت دینا ہے۔ اب دعا کا جو طریقہ ہے، دعا تحیات مکمل پڑھنا ہے، درود مکمل پڑھنا ہے اللہم صلی علی، اور اس کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی، یہ دعا یا کوئی اور دعا، یہ دعا مکمل پڑھ لینا ہے۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس طرح سے دونوں طرف سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف، اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ بائیں طرف۔ تو جس طرف ہم دائیں طرف اور بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں تو باقاعدہ ہمارا چہرہ ہمارے کندھے کی طرف ہو جانا چاہیے۔ تو ایسے ہی
یہاں سے جب ہم سلام پھیر دیتے ہیں تو اس وقت ہماری نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اب یہاں وہ حدیث ہم نے جو شروع میں پڑھا تھا کہ نماز کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا سلام پر ہوتی ہے، تو یہ مسئلہ یہاں پر ختم ہو گیا کہ ہماری نماز یہ سلام پر مکمل ہو گئی۔ سلام کے بعد پھر ایک مرتبہ ہم کہیں گے اللہ اکبر اور 3 مرتبہ پڑھیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر اس کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اس طرح سے یہ مکمل دعا۔ آخر میں نماز سے ہی متعلق کچھ مسائل ہیں جو آپ کے سامنے یہاں پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ متفرق مسائل کے عنوان سے ہم نے یہاں پر کچھ مسائل کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز، نماز کے ممنوعہ اوقات کون کون سے ہیں؟ وہ اوقات جن میں نمازیں پڑھنا منع ہے وہ 5 اوقات ہیں۔ پہلا وقت جب سورج طلوع ہو رہا ہو، صبح جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو اس کے طلوع کے درمیان میں نماز پڑھنا منع ہے۔ دوسرا وقت جب سورج بالکل سر کے اوپر ہو تب نماز پڑھنا منع ہے۔ تیسرا وقت جب سورج غروب ہو رہا ہو تب نماز پڑھنا منع ہے۔ یہ 3 اوقات ہو گئے، سورج طلوع ہو رہا ہو یا سورج بالکل سر کے اوپر ہو اور جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ اس کے علاوہ اور 2 اوقات ہیں جب نماز پڑھنا منع ہے، وہ ایک فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے تک اور ایک عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے تک۔ آپ نے عصر پڑھ لیا، اب اس کے بعد آپ سورج غروب ہونے تک کوئی نفل نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے فجر کی نماز ادا کر لی، اب اس کے بعد سورج طلوع ہونے تک آپ کو کوئی نفل نہیں پڑھنا ہے۔ تو یہ 5 اوقات ہیں جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے۔ لیکن مثال کے طور پر جیسے عصر کی نماز کے بعد آپ مسجد سے چلے گئے تھے، پھر آپ کو ایسا لگا کہ مجھے تھوڑی دیر کے بعد مسجد جانا ہے اور وہاں جا کر کچھ قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ ایک آدھے گھنٹے سے پھر مسجد میں آ گئے اور مسجد میں آ کر آپ قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، وہاں بیٹھنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا اب آپ یہاں آ کر تحیت المسجد پڑھیں گے؟ تو جواب ہوگا ہاں۔ یہ جو تحیت المسجد ہے، یہ تحیت المسجد آپ فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے تک بھی، اس درمیان میں بھی جو ممنوع اوقات ہیں ان اوقات میں بھی تحیت المسجد آپ پڑھ سکتے ہیں، تحیت المسجد پڑھ سکتے ہیں۔ باقی جو دوسری نفلیں ہیں جو بس آپ ایسے ہی پڑھنا چاہ رہے ہیں ثواب کی نیت سے، ایسی نفل نمازیں ان اوقات میں آپ نہیں پڑھیں گے۔ دوسرا مسئلہ فوت شدہ نمازوں کا ہے۔ جو نمازیں ہماری فوت ہو گئی ہیں، ہم نہیں پڑھ سکے، تو ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ جو نمازیں ہم سے چھوٹ چکی ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہم یہ سمجھیں کہ میں ابھی 1-2 سال سے نماز پڑھنا شروع کیا ہوں اور 2 سال سے پہلے تک 15 سال تک میں نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے، کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دیا، کبھی پڑھی پھر چھوڑ دیا، کبھی جمعہ پڑھا کبھی عید پڑھا، مجھے پتہ ہی نہیں میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں کتنی نہیں پڑھی ہیں، تو میری کئی نمازیں چھوٹی ہیں۔ مجھے ایسا اندازہ ہے کہ زیادہ تر نمازیں میں نے نہیں پڑھا تھا، تو اب وہ جو نمازیں ہیں ان نمازوں کی میں قضا کیسے کروں گا؟ ایک تو مجھے تعداد نہیں پتہ ہے اور پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت ہے، تو مجھے اب ان نمازوں کے لیے ان نمازوں کو کیسے پڑھنا ہے، اس کی قضا کیسے کرنا ہے؟ تو جو نمازیں آپ کی پہلے چھوٹ چکی ہیں، 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، 3 دن پہلے، 10 دن پہلے، مہینہ پہلے، سال پہلے، 5 سال پہلے، 10 سال پہلے، ان نمازوں کے چھوٹنے پر
اب آپ کو صرف توبہ اور استغفار کرنا ہے، ان نمازوں کی قضا نہیں کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ظہر پڑھ لیا تو ظہر کے بعد 2-3 ظہر اور پڑھ لوں، عصر کی نماز آج میں نے پڑھا تو عصر کی نماز کے بعد 2-3 اور عصر کی نمازیں 4-4 رکعت کر کے پڑھ لوں، مغرب پڑھا تو مغرب کے بعد اور 3-3 رکعتیں کر کے 3-4 مرتبہ پڑھ لوں، عشاء آج پڑھ لیا تو عشاء کی نماز کے بعد پھر 4-4 رکعتیں کر کے کئی عشاء پڑھ لوں۔ تو اس طرح سے ہو سکتا ہے زندگی میں جتنے عشاء چھوٹے ہوئے ہیں سب کی بھرپائی ہو جائے، جتنی مغرب چھوٹی ہوئی ہے سب کا اعادہ ہو جائے، جتنی ظہر عصر چھوٹے ہوئے ہیں سب کی تلافی ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ آج آپ کی فجر کی نماز چھٹی ہے، آج ابھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی جس وقت آپ کی نماز چھوٹ گئی کس وجہ سے چھوٹی، یاد نہیں تھا تو چھوٹ گئی، تو جب یاد آ گیا تب پڑھ لیا، سو گئے تھے تو چھوٹ گئی تھی، جب جاگ گئے تب تک پڑھ لیجیے۔ تو یہ ایک دن کی نمازیں اس طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن باقاعدہ وہ نمازیں جو کئی دن پہلے گزر چکی ہیں، کئی مہینے پہلے گزر گئی ہیں، کئی سال ہو گئے اس کو گزر کے، ان نمازوں کا اعادہ نہیں کیا جائے گا۔ ان نمازوں کے لیے اب ایک ہی راستہ رہ گیا ہے، اور وہ راستہ ہے توبہ و استغفار کا، اور یہاں آئندہ نمازیں نہ چھوڑنے کی عزم کا، کہ اس سے توبہ استغفار کر لیں اور یہ عہد کر لیں کہ ہم آئندہ اب نمازیں نہیں چھوڑیں گے۔ تیسرا مسئلہ سفر میں اذان دے کر نماز پڑھنے کا ہے۔ کیا سفر میں نماز پڑھتے وقت اذان دینا ضروری ہے؟ تو جواب ہے کہ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی جگہ پر اذان دے کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ سفر میں ہیں اور یا آپ کھیتی میں ہیں یا آپ باغات میں ہیں یا آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ گھومنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو نماز کا وقت ہو گیا، آپ اذان دے کر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اذان دے کر نماز پڑھنا یہ بہتر ہے، لیکن اگر بغیر اذان کے صرف آپ اقامت کہہ کر نماز پڑھ لیں تو بھی یہ جائز ہے۔ اور اس کے بعد کا مسئلہ ہے سترے کا استعمال۔ سترہ کہتے ہیں نمازی کے سامنے کوئی ایسی چیز رکھنا جو نمازی کو پردہ کر سکے، کہ سامنے سے گزرنے والے کے لیے اب کوئی پریشانی نہ ہو۔ جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں اپنی صف کے آگے جہاں پر میرا سر ٹکنے والا ہے، جہاں میں سجدہ کرتا ہوں، اس سے تھوڑا سا آگے میں ایسی کوئی چیز رکھ دوں جو ایک ہاتھ کے برابر ہے، لکڑی ہے، تختہ ہے یا ایسی کوئی چیز ہے، اس کو رکھوں اور پھر نماز پڑھوں۔ تو اس طرح سے یہ سامنے جو چیز رکھی ہوئی ہے اس کو سترہ کہتے ہیں۔ اب اگر سامنے سے کسی کو گزرنا ہے تو اس تختے کے آگے سے وہ گزر سکتا ہے، وہ تختہ اور میرے درمیان سے وہ نہیں گزر سکتا۔ اسے اگر گزرنا تو اس کے بعد سے گزرے، میرے سامنے سے وہ نہیں گزر سکتا۔ تو سترہ رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ سترے کو سامنے رکھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص بغیر سترے کے نماز پڑھ لیتا ہے تو کیا اس کی نماز درست ہو جائے گی؟ تو جواب ہے کہ ہاں، اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی۔ بغیر سترے کے نماز پڑھتا ہے تو نماز درست ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی شخص اس کے سامنے سے گزر جاتا ہے تو نمازی کو بھی اس کا گناہ ملے گا، کیونکہ نمازی نے باقاعدہ سترے کا اہتمام نہیں کیا تھا۔ سترے کا اہتمام اس نے نہیں کیا، اس لیے اس کو اس کا گناہ ملے گا اگر کوئی شخص سامنے سے گزر جاتا ہے تو۔ یا سترہ دیوار پر سترہ بنا لے، ہم جب نماز پڑھنا چاہتے ہیں نفل وغیرہ تو سامنے جو دیواریں ہوتی ہیں اس کے قریب پہنچ جائیں اور وہاں جا کر نماز پڑھیں، ایک صف کے برابر، یا کھمبے کے سامنے کھڑے رہ کر نماز پڑھیں۔ تو اس طرح سے سترے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بعض مرتبہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ نماز پڑھنے والے یا سنتیں پڑھنے والے فرض نماز کے بعد
مسجد میں کسی بھی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ اب لوگ جو گزرنا چاہتے ہیں آگے سے پیچھے باہر نکلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے پریشانیاں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جب بھی وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو سترے کا استعمال کریں۔ عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت کا مسئلہ، کیا عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا سکتی ہیں؟ اس سلسلے میں ہم نے شروع میں کچھ چیزیں بتائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر عورت مسجد میں جانا چاہے تو شوہر کو چاہیے کہ اسے وہ نہ روکے، یعنی بیٹی جانا چاہے تو باپ اسے منع نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکنے سے منع فرمایا ہے کہ وہ اگر جانا چاہتے تو منع مت کرو، لیکن کیسے جائیں گے عورتیں مسجد میں پڑھنے کے لیے؟ تو جانے کے جو آداب ہیں، بغیر خوشبو لگائے ہوئے، مکمل پردے کا اہتمام کیے ہوئے، زیب و زینت سے اجتناب کر کے، ایسے ادب کے ساتھ وہ مسجد جائیں، اور مسجد میں جانا اس کے لیے منع نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں جایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ عورتوں سے خطاب کرتے تھے۔ یہاں پر ایک حدیث بیان کی جاتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کا زمانہ دیکھا ہوتا تو عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کر دیا ہوتا۔ کون سا زمانہ؟ آج کے زمانے سے مراد وہ زمانہ جس زمانے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جب صحابہ موجود تھے، صحابہ کا جو زمانہ۔ کہاں انہوں نے یہ کہا تھا؟ مدینہ منورہ میں انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ اگر آج کا زمانہ نبی نے دیکھا ہوتا تو آپ نے باقاعدہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کیا ہوتا۔ یہ ان کی بات تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع تو نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقص عمل دے دیا ہم کو، کہ انہیں پتہ نہیں تھا آگے کیا ہونے والا ہے۔ شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمائی ہے، باقاعدہ قیامت تک کے تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، قیامت تک کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ابھی نبی کے انتقال کو چند ہی سال گزرے کہ اب یہاں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ نے آج کا زمانہ دیکھا ہو تو منع کر دیا ہوتا۔ اس کا مطلب نبی کو یہ نہیں پتا تھا کہ بعد میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے مسائل نبی پر نازل فرمائے، جو احکامات نبی پر نازل فرمائے ہیں، وہ مستقبل کے حساب سے بھی، حالیہ واقعات کے حساب سے بھی، اور مستقبل فیوچر کے حساب سے بھی تمام مسائل بتا دیے ہیں۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کا سہارا لے کر بہت سے لوگ عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرنے سے روکا ہے۔ نبی نے منع کیا ہے کہ مت روکو ان کو، تو لوگ روکتے ہیں، ان نبی کے عمل کی خلاف ورزی کرتے ہیں، نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اور پھر جو لوگ اپنے ملکوں میں عورتوں کو مسجد جانے سے روکتے ہیں، وہ مدینہ جانے کے بعد اپنی عورتوں کو مسجد نبوی لے کر جاتے ہیں، مکہ جانے کے بعد اپنی بیٹیوں کو، اپنی عورتوں کو باقاعدہ کعبے میں لے کر جاتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں وہاں لے جا کر پڑھاتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں مسجد نبوی میں پڑھواتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں مدینے کے اطراف میں جو مسجدیں ہیں وہاں لے جا کر پڑھواتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا تھا وہ تو مدینے کے بارے میں کہا تھا، تو اگر نماز نہیں پڑھنا ہے تو مدینے میں نہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ تو ساری دنیا کے علماء اپنے خواتین کو مدینے میں لے جا کر پڑھواتے ہیں، اور اپنے ملکوں میں اور عورتوں کو مسجد سے روکتے ہیں۔ تو یہ ایک الگ ہی قسم کا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور آپ کی حدیثوں کو پڑھنے، آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری مسئلہ ہے سب کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنے کا، یہ آخری مسئلہ رہے گا انشاءاللہ۔
صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنے کا. جیسے آپ مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے, پتا چلا کہ 2 صفیں ہیں مسجد میں, امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, 2 صفیں اور دونوں صفیں مکمل بھر گئی ہے. آپ کو اب جا کر دوسری صف میں کہیں جگہ ملنے والی نہیں ہے, تو اب آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ تیسری صف میں درمیان میں کھڑے ہو جائیں گے اکیلے, یا باہر سے کسی کے آنے کا انتظار کریں گے, یا پھر سامنے کی جو صف ہوتی ہے دوسری صف, اس میں سے کسی آدمی کو کھینچ کر پیچھے لے لیں گے, اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ تو یہاں ہم آپ کو مسئلہ بتا دیں کہ اگر دوسری صف میں آپ کو جگہ ہے تو آپ اس میں داخل ہو جائیں, جگہ نہیں ہے تو آپ تیسری صف میں اکیلے کھڑے ہو جائیں, آگے سے کسی آدمی کو پیچھے نہ کھینچیں اور نہ باہر سے آنے والے آدمی کا انتظار کریں. پتہ نہیں کوئی آئے گا بھی کیا نہیں آئے گا, اور اس کے انتظار کرنے تک کہ باقاعدہ ہے امام کی نماز ہی ختم ہو جائے گی, تو پھر آپ جماعت سے محروم بھی ہو جائیں گے. تو ایسی مجبوری کی صورت میں, جب کہ باہر سے کوئی آ نہیں رہا ہے اور آگے کی صف میں بھی کوئی جگہ نہیں ہے, تو باقاعدہ آپ تیسری صف میں اکیلے نماز پڑھ سکتے ہیں, نماز درست ہو جائے گی. بس یہ چند مسائل تھے نماز سے متعلق. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں متحد فرمائے. جو مسلمانوں کے درمیان اختلافات ہیں ان کو حکمت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, احترام کے ساتھ ختم کر کے ایک راستے پر, نبی کا جو راستہ ہے اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں کو دینی مسائل میں, عبادات کے مسائل میں آپس میں الجھ کر لڑائی جھگڑے کرنے اور ایک دوسرے پر بہتان تراشی کرنے اور ایک دوسرے کو گالیاں دینے, جھگڑے کرنے, فتنے پھیلانے, ایسے تمام مسائل سے محفوظ رکھے جس سے مسلمانوں کی صحت کمزور ہو اور مسلمان کمزور ہو جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم شیخ محترم. وعلیکم السلام. جی ایک سوال ہے کہ جو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد دوران تلاوت قرآن مجید اگر سجدہ آتا ہے تو سجدہ کر سکتے ہیں کیا شیخ محترم؟ جی بہترین سوال کیا آپ نے. ہم نے کہا تھا کہ عصر کے بعد سورج کے غروب ہونے تک, فجر کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک نفل نہیں پڑھنا چاہیے. سنیے میرا ہم نے یہ مقصد کہا تھا, سنیے جواب سن لیجیے پورا, بولیے نہیں کر سکتے سنیے وضاحت کے ساتھ بتا رہے ہیں آپ کو تاکہ سب کو بھی صحیح سمجھ میں آ جائے. اور پھر ہم نے کہا کہ آپ تحیت المسجد اگر آپ پڑھنا آپ گئے مسجد میں تحیت المسجد بھی ادا کر سکتے ہیں. ایسے ہی جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت میں سجدے کی آیت آ گئی تو آپ سجدہ بھی کر سکتے ہیں. بس ایک لفظ میں بولنے کی بات چلیے, ہے. اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ اور ایک سوال ہے کہ یہ حدیث میں ہے کہ یہ جو تشہد میں, دوسرے تشہد میں یا پہلے تشہد میں آخر نماز کے ختم ہونے تک جو ہے حرکت دینا ہے کلمہ شہادت و سبابہ کو, تو وہ حدیث مجھے پرووائڈ کیجئے, مجھے بھیجائیے, گروپ میں ڈالیے, میں بھی لوگوں کو بتا دوں انشاءاللہ. وہ حدیث کی وجہ سے, اور یہ اس کا پی ڈی ایف فائل بھی دیجیے جو آپ یہ کتاب سے پڑھا, پورا پی ڈی ایف ہم بنا کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ گروپ میں ڈال دیجیے مہربانی. بالکل. جی جی, اللہ حافظ. جی السلام علیکم شیخ. السلام علیکم شیخ. جیسا کہ اب رکوع سے اٹھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ بول کے جو امام کہتے ہیں نا, تو امام صاحب کو ربنا ولک الحمد کہنا چاہیے یا مختاری کہتے ہو؟ امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے, مقتدی بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے ربنا ولک الحمد کہیں گے. اچھا, ربنا ولک الحمد امام کو بھی کہنا ہے. اچھا, امام کو بھی کہنا چاہیے, اور مقتدی کو پیچھے سمیع اللہ لمن بھی کہنا چاہیے. مقتدی کو بھی کہنا ہے. اچھا, جیسا کہ پھر امام صاحب سجدے میں جاتے اللہ اکبر کہہ کر, تو مقتدی کو بھی کہنا چاہیے کہ اللہ اکبر. بالکل.
اچھا جیسا کہ مطلب امام صاحب کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے جیسا وہ کہہ رہے ہیں وہ. جی جی. اچھا اور الحمد سورہ ان کے پیچھے پڑھنا ہے اور دوسرا سورہ نہیں پڑھنا ہے نا شیخ مختلف؟ دوسرے سورہ نہیں پڑھنا ہے, سورہ فاتحہ آہستہ آہستہ پڑھنا ہے. جی جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنا, یا سورہ پڑھنے سے پہلے بولنا بسم اللہ الرحمن؟ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے جی, اور سورہ پڑھنے سے پہلے بھی پڑھیں گے. جی جزاک اللہ. شیخ اب السلام علیکم, جیسا کہ اب دونوں نماز پڑھ رہے ہیں تو امام اور مختلف بازو بازو رہتے ہیں نا شیخ, اب کوئی تیسرا آ گئے نماز پڑھنے کے لیے تو امام صاحب کو پیچھے سے ہاتھ لگوانا ہے یا نہیں مختلف کو پیچھے لے لینا ہے؟ جہاں جیسے اور ضرورت ہوگی ویسے. اگر امام کو آگے بڑھنے کی جگہ ہے تو امام کو آگے بڑھائے, دونوں مقتدی پیچھے کھڑے ہو جائیں, یا آگے جگہ نہیں ہے تو مقتدی پیچھے آ جائیں. اچھا اور شیخ جو سترا بتائے تھے آپ تو اس کا ہائٹ وغیرہ کتنا ہونا چاہیے, جیسا کہ لکڑی رہتی ہے نا لمبی سی, ایک ہاتھ برابر, ایک ہاتھ کے برابر سترا ہونا چاہیے, اور جس جگہ پر ہمارا سجدہ ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا آگے سترا رکھیں. آگے جی جی. اچھا اور لکڑی وغیرہ نہیں رکھ سکتے نہیں شیخ سترا کیسا؟ رکھ سکتے ہیں, لکڑی کھڑی کر سکتے ہیں. کھڑی کر سکتے ہیں, مطلب ایک ہاتھ کا ہونا ضروری ہے. جی لکڑی شیخ ہے, ٹھیک ہے. جیسے پہلے لوگ نیزے تلوار رکھا کرتے تھے, تلوار پہلے کے لوگ رکھتے تھے اپنی تلواروں مطلب کو اچھا زمین پہ کھڑا گاڑ رکھنا دیتے چاہیے تھے. شیخ کھڑا یا رکھتے تھے, آڑا؟ کھڑا رکھتے کھڑا, اچھا لکڑی بھی شاید ہے تو کھڑا رکھا. اچھا اچھا جزاک اللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ آئندہ پیر سے, پیر منگل بدھ جمعرات آئندہ جو ہفتہ آئے گا تو اس میں رمضان کے مسائل سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے لے کر ہم حاضر ہوں گے. تو وقت ہمارا یہی ہوگا جو آج تھا, اور اس طرح سے 4 دن میں کوشش کی جائے گی کہ رمضان کے تقریباً مسائل آپ کے سامنے پیش کر سکیں. آپ سے, آپ تمام لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ آپ سب لوگ اس درس میں بھی حاضر ہوں, اپنے ساتھیوں کو, رشتہ داروں کو, دوست احباب کو, سب کو بھی دعوت دیں, اور جو الحق اکیڈمی کی طرف سے جو میسج آپ تک پہنچتا ہے اس میسج کو آگے کی طرف فارورڈ کرنے کی کوشش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ کر سکیں. اور آپ اگر کسی دوسرے کی ہدایت کا, دوسرے کی علم کا, دوسرے کے اچھے کام کا سبب بن جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم شیخ صاحب. شیخ صاحب ایک سوال تھا, اگر آپ مناسب سمجھے تو میں یہاں بولوں. ہلو جی بولیے. شیخ صاحب بتانا یہ تھا کہ میں اگر نماز پڑھتے وقت اگر کچھ کیڑا وغیرہ آ گیا جانماز کے جی, تو جو ہے نماز کیسا, مطلب نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور سامنے کوئی کیڑا آ گیا ہے نا, جی جس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے یا آپ جی کو مطلب وہ نقصان پہنچا دے گا, ایسا کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کو اپنے ہاتھ سے ڈھکیل سکتے ہیں کسی دوسری طرف, اچھا اچھا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی نماز توڑ نہیں سکتے. اگر ایسا کیڑا ہے جو تکلیف نقصان دہ نہیں ہے, وہ گزر رہا ہے بس, تو گزرنے دیں, اس کو چلا جائے گا کسی اور طرف. لیکن اچھا آپ کے سامنے ہی کھڑا ہوا ہے اور وہ سجدہ کرتے ہوئے آپ کو ڈر لگے گا کہ وہ کہاں آئے گا, کیسے جائے گا, کہیں چہرے پہ نہ پکڑ لے, کہیں بدن پہ نہ آ جائے, تو آپ سجدہ کرنے سے پہلے بیٹھتے ہوئے پہلے اس کو ہٹا دیں اور پھر سجدہ کریں, کوئی حرج نہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم.